جدون کی کہانی بائبل کے پرانے عہد نامے میں خاص طور پر قضاء کی کتاب باب 6 سے 8 میں پائی جاتی ہے۔ جدون ایک جج اور ایک فوجی رہنما تھا جسے خدا نے بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اسرائیل کی نافرمانی بنی اسرائیل نے بار بار خدا سے منہ موڑ لیا تھا اور بتوں کی پوجا کی تھی، جس کی وجہ سے مدیانیوں نے ان پر ظلم ڈھایا کرتے۔ 7 سال تک مدیانی اسرائیل پر حملہ کرتے رہے، ان کی فصلوں کو تباہ اور لوگوں کو غربت اور مصیبت میں پریشان کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر آفرا میں بلاوت کے ایک درخت کے نیچے جو آوس ابزی کا تھا اور اس کا بیٹا جدون میں کے ایک کولاہوں میں گائے جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ خدا کی پکار کی تصدیق کرنے کے لیے جدون نے ایک نشانی مانگی۔ اس نے ان کا ایک ٹکڑا زمین پر رکھا، خدا سے درخواست کی کہ زمین کو خشک رکھتے ہوئے ان کو اوس سے گیلا کر دے۔ خدا نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ پھر بھی یقین نہیں تھا، جدون نے شرائط کو تبدیل کرتے ہوئے ایک اور نشان کے لیے کہا، اور ایک بار پھر خدا نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ جدون نے کہا، اے خدا، اب صرف اون ہی خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ جنگ کی تیاری۔ تب خدون نے جدون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے گیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ سو تو اب لوگوں میں سنا سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراسان ہو وہ لوٹ کر کو جہاد سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ پھر بھی خادی کے مقصد کے لیے فوج بہت زیادہ تھی اور اس نے جدون سے انتخاب کا ایک منفرد عمل کروایا۔ سپاہیوں کو پانی تک لایا گیا اور جو لوگ براہ راست ندی سے چپڑ کر کے کتے کی طرح گھٹنے ٹیک کر پانی پیا ان کو لگ کر لی، باقی کو گھر بھیج دیا گیا، جبکہ اپنے ہاتھوں سے پانی پینے والوں کو ٹھہرنے کا کہا گیا۔ اس سے فوج کی تعداد صرف 300 رہ گئی۔ جدون کی جنگ کی حکمت عملی صرف 300 آدمیوں کے ساتھ، جدون نے انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا، ہر ایک آدمی کو ترہی خالی برتنوں اور برتنوں کے اندر چھپی ہوئی مشلوہے سے لیس کیا۔ مدیانیوں پر فتح رات کے وقت 300 آدمیوں نے مدیانیوں کے کیمپ کو گھیر لیا۔ جدون کے اشارے پر انہوں نے اپنے نرسنگی پیون کی، گھڑوں کو توڑ دیا اور چلوا خداوند اور جدون کے لیے تلوار، اچانک شور، الجھن اور بہت بڑی فوج کی ظاہری شکل نے مدیانیوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور ایک دوسرے پر الجھ پڑے، جس کے نتیجے میں ان کی شکست ہوئی۔ نتیجہ، بنی اسرائیل نے مدیانیوں کا تعاقب کیا اور انہیں شکست دی اور جدون ایک قومی ہیرو بن گیا۔ تاہم جدون نے بعد میں لوٹ مار سے ایک مذہبی چیز بنایا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ایک بار پھر بت پرستی کی طرف لے گئے۔ چیلنجوں اور اس کے ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود جدون کی کہانی خدا کی اس قابلیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ عام لوگوں کو غیر معمولی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جب وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔